يعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا۔ سورۃ الکہف کی یہ آیت ہے۔ باتوں کا سلسلہ ذوالقرنین کے تعلق سے۔ کل ذوالقرنین کے تعلق سے باتیں آ چکی ہیں، اور جب وہ ایسے قوم کے پاس پہنچے، یعنی مغرب کی طرف، تو وہاں ایسی قوم کو پایا انہوں نے، ایک قوم کو پایا انہوں نے جس قوم کے تعلق سے اللہ نے کہا کہ اے ذوالقرنین، اب اس قوم کو یا تو آپ سزا دو یا پھر ان پر کچھ دوسرا ان میں شفقت اور مہربانی کر کے ان کے ساتھ معاملہ کرو۔ تو ذوالقرنین نے کہا قال اما من ظلم فسوف نعذبه، کہا انہوں نے کہ جو شخص بھی ظلم کرے گا، پیچھے جو ہوا وہ ہوا، آگے کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ آپ اما من ظلم فسوف نعذبه، اگر کسی نے ظلم کیا یعنی شرک، ظلم سے مراد شرک کا کام کیا، نعذبه، میں اسے سزا تو ضرور دوں گا۔ ثم يرد الى ربه، پھر اس کے بعد وہ اپنی رب کی طرف لوٹایا جائے گا، فيعذبه عذابا نكرا، وہاں بھی اسے سخت ترین عذاب ملے گا۔ یہ تو دنیا کی سزا ہوگی، ماننے کے باوجود بھی نہ مانے، کہنے کے باوجود بھی نہ سمجھے کہ شرک ہے، اللہ کے ساتھ شرک کرنا ظلم ہے، پھر بھی نہیں مانتا ہے تو ہم سزا تو ضرور دیں گے۔ کل بات آئی تھی کہ یہ ایسے شخص تھے جن کی حکومت مشرق سے مغرب تک تھی، جہاں سے سورج طلوع ہوتا تھا اس سے مراد آخری چھور، اور جہاں غروب ہوتا تھا اس سے مراد آخری چھور تک حکومت تھی ان کی۔ تو جہاں بھی یہ گئے اپنے دشمنوں کو زیر کیا، اور کفار و مشرکین خصوصی طور پر جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے انہیں سخت ترین سزا بھی دیتے تھے۔ تو اسی بات کو کہا کہ اب اگر کوئی ظلم کیا، میں پہنچا نہیں تھا، میں دعوت کا کام نہیں ہوا تھا، صحیح سمجھایا نہیں گیا، شرک کرتا رہا، مگر اب اگر کسی نے ظلم کیا تو ہم سخت سزا دیں گے، مگر یہ سزا دنیا کی ہوگی۔ ثم يرد الى ربه، پھر رب کے پاس یہ لوٹایا جائے گا جو بھی ایسا کرے گا، فيعذبه عذابا نكرا، پھر اسے سخت ترین اللہ تعالیٰ عذاب دے گا۔ وَأَمَّا مَنْ آمَنَ، اور پھر جو ایمان لے آئے گا، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور نیک اعمال کرے گا، فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى، تو اس کے بدلے میں تو اچھائیاں ہیں ہی ہیں، اس کے بدلے میں تو نیکیاں تو ہیں ہی ہیں۔ ذوالقرنین نے بھی کہا اس بات کو، انبیاء کرام سب کی بات ہے، قرآن کی آیت ہے ہی کہ ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح ضروری ہے۔ جو ایمان لائے گا وہ عامل صالحاً، اور نیک کام کرے گا، تب اس کے لیے بدلہ اچھا ہے۔ اچھا بدلہ کے لیے نیک عمل کی ضرورت ہے، بغیر نیک عمل کیے کوئی کہے ہم جنت میں جائیں گے، نہیں ہے۔ تو یہاں بھی ذوالقرنین نے کہا کہ جو شخص بھی وَأَمَّا مَنْ آمَنَ، جو ایمان لے کر آئے گا، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور نیک عمل کرے گا، فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى، تو اس کے لیے بہترین بدلہ ہے، بدلے میں اس کے لیے خیر ہے، بہترین ٹھکانہ ہے، یعنی جنت ہے۔ وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا، اور دنیا میں اپنے معاملے میں اس کے لیے آسانی کا حکم دوں گا، مطلب دنیا میں بھی ان کو جو کام ملے گا ہماری زیر تحت، ان کو ہم حسن سلوک کریں گے ان کے ساتھ، اور آسانی کا حکم دیں گے۔ یہ ہمیشہ رہا ہے، انبیاء کرام ہوں یا پھر ہے کہ وہ بادشاہ یا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اسلامی حکومت کے حاکم لوگ ہوں، ایمان جن کے اندر رہا ہے ان کے اندر اچھا سلوک، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا اسلام نے حکم بھی دیا،
اور انبیاء کرام نے ایسا بھی کیا بھی انہوں نے بھی کہا وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا، ہم اپنے معاملے میں ایسے لوگوں کے لیے کیا کریں گے؟ آسانی کریں گے۔ یہ بات کہی ذوالقرنین نے، یعنی ایمان کی بدولت ان کے ساتھ دنیا میں بھی آسانی ہوگی اور آخرت میں تو ہے ہی ہے۔ اچھا، مگر کفر شرک کے بدلے میں دنیا میں بھی سخت ترین عذاب ہے اور آخرت میں تو ہے ہی ہے۔ یہ اللہ نے کیوں رکھا ان باتوں کو؟ ہم سب کی نصیحت کے لیے ہمیں کون سا راستہ اپنانا ہے، مصیبتوں کا، آخرت میں جہنم کا، یا پھر اس دنیا میں آسانیوں کا اور جنت ٹھکانہ جو ملے گا، جنت ملے گی ٹھکانہ کے طور پر، وہ کون سا راستہ اپنانا ہے؟ یہی اللہ نے اس لیے نصیحت کے طور پر رکھا۔ ثم اتبع سببا، پھر وہاں سے ذوالقرنین دوسرا راستے کی طرف گئے، دوسرا سفر شروع کیا۔ یہ پہلے سفر کی بات تھی، اب ایک ہی پھر وہاں سے مشرق کی طرف آئیں گے، پھر مشرق کی طرف سے بھی ایک جگہ اور جائیں گے۔ یہ ان کا سفر، وہ بیٹھتے ہی نہیں تھے، ایک جگہ کہیں ٹک کر رہتے ہی نہیں تھے، یعنی اسی تلاش میں رہتے تھے کہ دنیا میں کون ہے جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے، کائنات نے جو پیدا کیا اس کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے، اسے میں ڈھونڈ کے رہوں گا اور اس کو یا تو سزا دوں گا یا پھر ایمان لے کر آئے گا تو اچھی بات ہے۔ یہ وہ شخص تھے کہ جہاں بھی معلوم ہو گیا کہ یہاں کوئی قوم رہتی ہے وہاں پہنچ جاتے تھے، اور اس کے بعد ان کو سمجھاتے، نصیحت کرتے، صحیح راستے پہ آ جاتے تو ٹھیک، نہیں تو سخت سزا دیتے تھے، بہت سخت سزا دیتے تھے یہ دنیا ہی میں، اور کہتے بھی تھے کہ یہ سزا تو دنیا کی ہے، آخرت میں سزا تم کو ملے گی ہی ملے گی۔ بہرحال اللہ سبحانہ وتعالیٰ جسے چاہے پوری کائنات میں حکومت دے دے، وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ دلیل ہے ہمارے لیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جسے چاہے حکومت دے، جسے چاہے بادشاہ بنا دے، جسے چاہے غریب بنا کے رکھے، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اسلام والا ہے تو حاکم نہیں بن سکتا، دنیا کی حکومت نہیں ہو سکتی۔ جیسا آج مسلمان ایک تو علم میں پیچھے، ہر چیز میں پیچھے، اوپر سے اس کو یہ کہہ کر بھی اور دبا دیا جاتا ہے یہ کسی لائق نہیں، تم کبھی نہیں آ سکتے آگے۔ ایسا نہیں ہے، دلیل ہے، یہ قرآن کی آیتیں ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا ہے۔ یہ بھی ایمان والے تھے جو مشرق سے لے کر مغرب تک حکومت کیے ہیں، یہ بھی ایمان والے تھے کہ کفر اور شرک سے اتنا بیزاری اور اتنی نفرت کہ یا تو پھر ایمان لے آؤ نہ تو سخت ترین سزا دیں گے۔ ایمان والے تھے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نیک بندے تھے۔ اللہ رب العالمین ہم لوگوں کو ہر حال میں شرک سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔